وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب تک کی تمام ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایگزامپل میں کوئی ایسا سینٹینس شامل نہیں کیا جس میں ناؤن، پرو ناؤن، ورب ایک ساتھ آ جائیں، کیونکہ میں اس کتاب کو اور اس کورس کو بالکل یونیک بنانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ عربی کی جو زیادہ تر لوگ گھبرا کے چھوڑتے ہیں وہ اسی وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ اس میں یہ سارے رولز ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر کافی ہیوی فیل ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں ایک رول پہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اور ایگزامپلس میں صرف اسی حد تک ورڈ یوز کرتا ہوں۔ تو انگریزی میں جیسے ہم آ اور این کا استعمال کرتے ہیں، آ بک، آ ڈور، کسی بھی غیر معین واحد چیز کے لیے، تو عربی میں اس کے لیے کوئی براہ راست لفظ نہیں ہے۔ اس کی جگہ اگر آپ الف لام نہ لگائیں اور تنوین لگا دیں، تنوین میں اپنی بالکل بیسک کلاسز میں پڑھایا ہوں، 2 زبر 2 پیش 2 زیر، تو اگر آپ تنوین لگا دیں تو وہ غیر معین بن جاتی ہے۔ تو ابھی ہم اسی چیز کو آگے دیکھتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ذرا دیکھیں کہ اردو میں، انگلش میں جب آپ کہتے ہیں آ بک، اردو میں کہتے ہیں ایک کتاب۔ اب یہ کوئی معین نہیں ہے، کوئی یہ عام سا ایک ناؤن ہے، ہمیں نہیں پتہ کون سی کتاب، تو اس لیے دیکھیں یہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے کتابن۔ اب انگلش میں 2 ورڈ ہیں، آ بک، اور انگلش میں اس کے لیے عربی میں کوئی الگ سے ورڈ نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے اینڈ پہ تنوین ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ورڈ جو ہے وہ کامن ناؤن ہے۔ تو اس کو ٹرمنالوجی کی روح سے اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ اور دوسری مثال دیکھیں، آ ہاؤس بیتن، تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک انڈیفینٹ ناؤن ہے۔ تو انگلش میں اے اور این یوز ہوتے ہیں، سنگولر ناؤن، اور نان اسپیسیفک جو بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے اے یوز ہوتا ہے، آ بک، آ پین، اور این یوز ہوتا ہے جہاں پہ نیکسٹ جو ہے نا وہ واول سے سٹارٹ ہو رہا ہو۔ اب آپ اس کی ایگزامپلس دیکھیں۔ آ بک ایک کتاب، عربی میں کتاب بن، یعنی کہ اینڈ پہ اگر تنوین لگی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک انڈیفینٹ ناؤن ہے۔ اس کی یہ ٹرانسلیٹریشن لکھتی ہے کتاب بن۔ این ایپل ایک سیب، تفاحتن، تفاحتن، تو یہ کوئی بھی ایک سیب ہے۔ آ پین ایک قلم، قلمن، این آئیڈیا ایک خیال، فکرتن۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ کون سے خیال کی بات ہو رہی ہے۔ تو گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں اس میں نکرہ، کوئی بھی غیر مخصوص یا عام سا نام، اور اس میں معرفہ، خاص یا مخصوص نام۔ تو سیم اس کو عربی میں بھی آپ اس میں نکرہ، اس میں معرفہ کہتے ہیں، نکیرہ، معرفہ، انڈیفینٹ، ڈیفینٹ۔ تو عربی میں انڈیفینٹ ڈیفینٹ بنتا کیسے ہے، اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ اس کو کہتے ہیں معرف باللام، کہ اگر بیتن تھا ایک ورڈ تو اب اس کے ساتھ ال لگ گیا ہے تو البیتو، ایک تو تنوین ہٹ جائے گی، سنگل پیش آ جائے گی، اور ال لگنے کے بعد تنوین نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایک نکرہ سے انڈیفینٹ سے ڈیفینٹ کرنے کا طریقہ ہے الف لام لگا دیں۔ دوسرا، جتنے بھی پرسنل نام ہیں نا عربی، محمدن، یہ ہمیشہ معرفہ ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسم اشارہ کا استعمال ہو گیا، ھذا رجل، اب رجلن تھا جو انڈیفینٹ تھا تو اسم اشارہ لگ گیا، تو اب یہ دونوں مل کے معرفہ ہو گیا، تو یہ نون اب معرفہ ہے الف لام لگنے کی وجہ سے، اور ھذا۔ تو کتابہ، اب یہ ایک ضمیر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ ہے یہ، اور ایک اسم ہے، ایک ضمیر ہے اٹیچ، ضمیر متصل، اٹیچ پروناؤن۔ تو چونکہ ضمیر معرفہ ہے تو اس لیے یہ پورا ایک کمپاؤنڈ ناؤن جو ہے یہ پوری ترکیب بھی معرفہ بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ انڈیفینٹ ناؤن کو ڈیفینٹ کر سکتے ہیں، اور عربی میں اس طریقے سے یہ ناؤن ڈیفینٹ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح میں بالکل تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ کسی بھی جگہ بوجھ نہ محسوس ہو۔ اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بر وقت جواب دیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔